السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم تمام صوبوں کے اہم نوٹیفیکیشن 7 اور 8 اکتوبر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اہم خبریں اور نوٹیفیکیشن 7 اکتوبر بروز منگل اور 8 اکتوبر بروز بدھ کے حوالے سے تمام صوبوں کے اندر کچھ گڈ نیوز ہیں اور کچھ بیڈ نیوز ہیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے وفاقی ملازمین کی ماہانہ رینٹل سیلنگ میں 85% اضافہ کی تجویز ہے۔ وزارت ہاؤسنگ نے 4 کیٹیگریز میں 60 سے 100% اضافہ کی تجویز دی تھی۔ وفاقی ملازمین کے لیے دوستو گڈ نیوز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی ملازمین پر گورنمنٹ پہلے سے ہی کافی مہربان تھی، اب مزید ان کو جو ہے ریلیف ملا ہے۔ وفاقی ملازمین کی ماہانہ رینٹل سیلنگ میں بڑے اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فنانس ڈویژن کی جانب سے تمام کیٹیگریز کے ملازمین کے لیے ماہانہ رینٹل سیلنگ میں 25% یکساں اضافہ کرنے کی رائے دے دی گئی، اور اس حوالے سے ملازمین کی 4 کیٹیگریز کے لیے 60 سے 100% اضافے کی تجویز ہے، جس کی وہ سمری کابینہ کو بھجوائے گی۔ فنانس ڈویژن نے وزارت ہاؤسنگ تعمیرات کو تحریری طور پر اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کی جانب سے گریڈ 1 سے 10 تک کے ملازمین کے لیے رینٹل سیلنگ میں 100% اضافے کی بھی تجویز ہے۔ اسی طرح اسکیل 11 سے 16 تک ملازمین کے لیے 75%۔ جیسے جیسے اسکیل بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی تجویز میں تھوڑی کمی آتی جا رہی ہے، اور وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کی جانب سے گریڈ 17 سے 19 تک کے افسروں کے لیے سیلنگ میں 65% تک اضافے کی جو تجویز ہے وہ زیر غور ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم رولز 2024 کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پر منتھ پینشن کی بجائے لم سم اماؤنٹ دی جائے گی جو کانٹریکٹ پر ملازمین اس ٹائم کام کر رہے ہیں وفاق میں۔ اور اس کے علاوہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ کے اندر ایجنڈا ہے، انہوں نے اسمبلی کے اندر بل پیش کیا ہے کہ جی آپ ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں۔ یہاں پر نمبر آف پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے اپروول کے لیے ڈسکشن کے لیے ایجنڈے میں اپنے اٹھائے ہیں، جس میں سے 34 نمبر جو ایجنڈا ہے وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے، باقی ڈفرینٹ ہیں۔ اس میں انہوں نے ایشو ریز کرنا ہے خاص طور پر سیلری اور ڈی آر اے کا۔ ڈی آر اے مطلب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یعنی کہ سیلریز میں جو باقی دیگر صوبوں کا اور صوبہ سندھ کے ملازمین کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ پینشن ریفارم جو کی گئی ہیں گروپ انشورنس کے حوالے سے، بینیولنٹ فنڈ کے حوالے سے، سندھ کے اندر جو ہے اس بات پر بحث ہوگی، اور پھر ایجنڈے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے میٹنگ میں۔ صوبائی ملازمین کے لیے خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے صوبائی سرکاری ملازمین کے لیے بلا سود قرضہ اسکیم 2025 سے 26 کا اعلان کر دیا گیا۔ اپلائی کی آخری تاریخ 10 دسمبر 2025 ہے۔ قرضے کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قرضہ دوستو یہ بلا سود ہے، لیکن بہت ہی معمولی ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور کے حساب سے اتنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ اس میں کار کا رینٹ بھی ہے، کار کے لیے بھی ہے، اور ہاؤس کے لیے بھی ہے۔ اس میں موٹر کار ایڈوانس 2 لاکھ روپے آپ کو ملے گا، جس کے لیے سرکاری ملازم کے لیے شرط جو ہے اس کی جو جاب ہے کم سے کم 5 سال سروس اور زیادہ سے زیادہ عمر 55 سال ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے تو وہ 2 لاکھ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، جو کہ بلا سود ہے۔ اسی طرح اگر گھر بنانے کا قرضہ دیکھا جائے تو 2.5 لاکھ روپے ہے۔ 2.5 لاکھ روپے میں 1 سے 2 کمرے بھی نہیں بنتے، 1 کمرہ ہی بنتا ہے۔ تو بہرحال 10 سال سروس اس کے لیے ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال۔ موٹر سائیکل ایڈوانس کے لیے 80,000 روپے اور سائیکل کے لیے 8,000 روپے گورنمنٹ دے گی، اور وہ 8,000 لے کر آپ خوشیاں منائیں، کیونکہ پاکستان کا یہی رواج ہے۔ پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو 27 مارچ 2025 سے اضافی الاؤنس کرائم کنٹرول الاؤنس جسے سی سی ڈی کہا جاتا ہے، آج کل کافی سرگرم ہے خاص کر پنجاب کے اندر۔ پنجاب کے ملازمین کے لیے خوشخبری ہے یہ، خاص طور پہ جو سی سی ڈی کے ملازمین ہیں ان کے لیے۔ حکومت پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سی سی ڈی کے ملازمین کو کرائم کنٹرول الاؤنس بیسک پے اسکیل 2011 کی ایک ابتدائی تنخواہ کے برابر دیا جائے گا، یعنی کہ 2011 میں جو ان کی بیسک پے تھی اس پے کے برابر ان کو الاؤنس ملے گا، جو 27 مارچ 2025 سے لاگو ہوگا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے سمری جو ہے منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے اس کی ڈیٹ جو ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا، 15 اکتوبر تک ڈیٹ میں اضافہ کیا گیا۔ آپ چاہے سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل جمع کروائیں اور فائلر بنیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا، 15 اکتوبر اب اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کی کے پی کے کی اگر ہم بات کریں تو 14,001 ایڈ ہاک اساتذہ کی ریگولرائزیشن نگران دور کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ تعیناتی اور ریگولرائزیشن
ایکٹ 2017 سے 2022 کے مختلف امور پر غور کا فیصلہ، اساتذہ کے لیے راستہ نکالا جائے اور ان کو پرماننٹ کرنے کے حوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ محکمے نے اشتہارات، بھرتی تفصیل، ڈی ایس سی کے ڈاکومنٹس اور اس کے علاوہ انٹرویوز تقرری کے آرڈرز کی تفصیلات مانگ لی ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے۔ ایڈ ہاک اساتذہ 9178 مرد اور اس میں 4823 خواتین شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم نے 6 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا اور یہ بات ہو رہی ہے اس ٹائم کے پی کے یعنی پشاور اور کے پی کے حوالے سے، جس کا اجلاس جو ہے 6 اکتوبر کو طلب کیا گیا تھا اور آج جو ہے 8 اکتوبر ہے تاریخ، جس میں خیبر پختونخوا کے ابتدائی اور ثانوی تعلیم محکمہ ملازمین تعیناتی ریگولرائزیشن ایکٹ 2017-2022 کے تحت مختلف امور پر غور کیا جائے گا۔ صوبے کے سرکاری اسکولوں میں ایڈ ہاک کانٹریکٹ پر 14,001 اساتذہ تعینات ہیں، ان میں سے مرد اور عورتوں کی میں نے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ذرائع کے مطابق متعلقہ افسران و عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اجلاس کے لیے مفصل تفصیلات ساتھ لائیں۔ ان میں 2022 کے ریگولرائزیشن ایکٹ سے پہلے ایڈ ہاک بنیادوں پر بھرتی ہونے والے ملازمین کی فہرستیں بھی شامل ہیں۔